جی آیت نمبر 10 سورۃ الحدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله۔ اس کی ترکیب بھی وہی ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہاں ایک شے معذوف مانی جا سکتی ہے، وہ ہے وَمَا لَكُمْ فِي أَلَّا تُنْفِقُوا۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ ما لکم میں کم کی ضمیر کا اسے حال بنائیں، جیسے ہم نے پہلے حال بنایا تھا، وہ کیا تھا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ لیکن یہاں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہاں یوں نہیں آیا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جس طرح وہاں آیا تھا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یہاں آیا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا۔ تو یہاں ترکیب تھوڑی سی فرق ہو گئی، وہ یہاں ان آ گیا، تو یہاں لا جو ہے وہ نافیہ ہی ہے، ناہیہ نہیں ہے۔ یعنی یہاں جو نون گرا ہوا ہے تنفقون کا، وہ لا ناہیہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کی وجہ سے، اور لا کیا ہے؟ نافیہ۔ اچھا، وہ ان جو ہے وہ مصدریہ ہے، تو اس سے ما قبل اب کچھ معذوف یہ ہے کہ وَمَا لَكُمْ فِي أَلَّا تُنْفِقُوا، تمہیں کیا ملے گا نہ خرچ کرنے میں۔ اللہ تنفقوا کیا ہے؟ عدم الانفاق، کیونکہ ان آ گیا نا، مصدریہ ہے تو وہ فعل مصدری معنی میں چلا گیا، تو اب ہوگا ما لکم، یعنی ایو شیء لکم، تمہیں کیا ملے گا، کس بات میں کیا ملے گا؟ فی اللہ تنفقوا، خرچ نہ کرنے میں کیا ملے گا۔ خلاصہ کیا ہے؟ بات تو وہی بنے گی کہ تم کیوں خرچ نہیں کرتے، تمہیں کیا ہے کہ تم خرچ کیوں نہیں کرتے، لیکن بالکل لغوی ترجمہ کریں تو نہ خرچ کرنے میں تمہیں کیا ملے گا۔ وما لکم یعنی ایو شیء لکم فی ماذا فی اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ پہلے کیا تھا، جو آیت آئی تھی ایمان کی جس میں دعوت دی گئی تھی، اس میں دو چیزیں تھیں نا، فالذین آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا، تو آمنوا باللہ کے لیے الگ آیت آ گئی، وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول، ہم کل پڑھ چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا حکم تھا وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، تو اس میں کہہ دیا کہ وما لکم الا تنفقوا۔ بات واضح کہ تمہیں کیا ہے، کیا ترجمہ حضرت تھانوی کا؟ اور تمہارے لیے اس کا کون سبب ہے کہ تم اللہ کی راہ خرچ نہ کرو۔ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے گویا اس طرح کہا کہ ایو شیء یمنع فی اللہ تنفقوا، یعنی وہ بھی صحیح، یعنی وما لکم میں اس میں جیسے یعنی وما لکم یعنی ایو شیء لکم الذی یمنعکم، واللہ اعلم، لیکن یہ بات جیسے زیادہ خوبصورت سی لگتی ہے اگر فی محذوف اس طرح مانا جائے نا، وما لکم فی اللہ تنفقوا، کیا ملے گا تمہیں اگر خرچ نہیں کرو گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں نا وماذا علیہم لو آمنوا باللہ، کیا ہو جاتا اگر اللہ پر ایمان لے آتے تو وہ انفقوا، وہاں بھی اس کے بعد انفقوا، تو وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ، واو حالیہ ہے، واو حالیہ ہونے کی وجہ سے جو مفہوم پیدا ہو رہا ہے دیکھیں وہ کتنا خوبصورت ہے
کہ بھئی تمہیں کیا ملے گا نہ خرچ کرنے میں، حالانکہ حال یہ ہے کہ وہ شے تو خود بخود خدا کے پاس جانی ہی جانی، یا تمہارے ارادے سے جائے گی یا بغیر ارادے کے جائے گی، کیونکہ وہ ہے تو میراث اللہ کی۔ تو درا حال ہے کہ حال کی وجہ سے مزید تعجب اور مزید وہ پیدا ہو گیا کہتے ہیں، یعنی وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَالُ، حالانکہ حال کیا ہے کہ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی میراث، وہ شے جو وراثت میں ملتی ہے وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ملکیت ہے، زمین و آسمان کی میراث اللہ کی ملکیت ہے۔ یہاں علماء نے کہا کہ بھئی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر خرچ کر دو گے ارادے سے تو عوض بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، اور اگر خرچ نہیں کرو گے تو تب بھی یا تم اسے چھوڑ جاؤ گے یا وہ شے تمہیں چھوڑ جائے گی، دونوں صورتوں میں نہ اجر ہے نہ عوض ہے بلکہ حسرت اور ندامت ہے۔ تو وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب اس کے بعد دیکھیے، ایک تو یہ بات ہو گئی کہ انفاق پر آمادہ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد کہا کہ ہر انفاق کرنے والا برابر ہے، بالکل برابر نہیں۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق، نہیں برابر تم میں سے، من انفق من قبل الفتح، جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے، الفتح، وقاتل، اور جس نے قتال کیا۔ اب دیکھیں اس کے بعد محذوف کچھ اور ہونا چاہیے کہ نہیں، جملہ مکمل کب ہوگا؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں لا یستوی اصحاب النار، اس پر رکیں گے تو نہیں نا، اس کے بعد کہیں گے وہ اصحاب الجنت، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک شق بیان کر دی، دوسری شق بیان نہیں کی، اس لیے کہ وہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ کیا مطلب؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل والذی انفق بعد الفتح وقاتل، یہی بنے گا نا جملہ پورا۔ کون کون دو برابر نہیں ہے؟ تم میں سے برابر نہیں ہے وہ جس نے انفاق کیا فتح سے پہلے اور قتال کیا، کس کے برابر نہیں ہے وہ؟ والذی انفق بعد الفتح وقاتل۔ الفتح سے مراد جمہور مفسرین کے ہاں فتح مکہ ہے، بعض مفسرین نے اور سلف سے بھی یہ رائے مروی ہے صلح حدیبیہ، یعنی صلح حدیبیہ کو بھی قرآن مجید میں چونکہ فتح کہا گیا ہے، بلکہ اصلاً دیکھا جائے تو اس بات میں اختلاف ہے کہ فتح مکہ کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں۔ جو آیت صراحتاً جہاں ذکر ہے وہ یہی ہے لا یستوی منکم، لیکن یہاں بھی اختلاف ہے کہ یہ فتح مکہ ہے یا فتح صلح حدیبیہ، اور جہاں صراحتاً فتح بیان کر دی گئی، جہاں کوئی اور رائے نہیں ہے کہ وہ فتح صلح حدیبیہ ہی ہے، وہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو قرآن مجید میں جیسے اتنے بڑے ایونٹ کو گول سا کیا ہوا، انسانی کلام نہیں ہے نا، انسان دکھ رہا ہوگا تو وہ تو یہاں چھلانگے مارے گا، دیکھو 10,000 کا لشکر لے کر میں آ گیا اور ایسی کی تیسی، اور اس پر جو ہے وہ بہت لمبا کلام کر لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو گویا اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ بالکل آپ اس اعتبار سے قرآن مجید پہ غور کریں کہ اس میں آپ کو انسانی نفسیات نظر آتی ہے کہ نہیں آتی، یعنی انسان کلام نہیں کر رہا، ذکر ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہاں فتح سے مراد، کیونکہ جو یدخلون فی دین اللہ افواجا کی کیفیت شروع ہوئی تھی نا، وہ اصلاً صلح حدیبیہ کے بعد ہو گئی تھی، فتح مکہ کے بعد بالاولیٰ ہوئی ہے، لیکن ایسے لوگوں کا رجحان اور بڑے پیمانے پر کنورژنز جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوئی تھی۔ وہاں بھی اختلاف ہے، اگرچہ وہاں بھی قوی رائے یہ ہے کہ فتح مکہ مراد اذا جاء نصر اللہ والفتح، بہرحال۔ لیکن جہاں اہل ایمان نہایت غمگین تھے نا، وہ سمجھ رہے تھے کہ شکست ہوئی ہے، اس پر ایک لمبی ساری صورت ہے اور شروع ایسے ہوئی ہے بات کہ جیسے ہر شخص نا پریشان سا ہو جائے گا۔ وہاں اہل ایمان بالکل مرجھائے ہوئے دلوں کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، اور صورت نازل ہوتی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو آپ دیکھیے عجیب سی بات ہے۔ بہرحال یہاں سے پھر علماء نے یہ تقسیم بیان کی ہے کہ بھئی جو قبل الفتح اور بعد الفتح جو ہے نا، وہ ایک بڑی تقسیم ہے صحابہ میں، اسی لیے مسلمت الفتح ہے وہ لوگ کہ جو فتح مکہ کے بعد یا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، ان کا درجہ قطعاً ان لوگوں، ان صحابہ، اپنے اعتبار سے ہم کمپیریزن نہیں کر رہے، صحابہ میں کر رہے ہیں، ان کے برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ بہت اونچے ہیں۔ اور انہی لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جو صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے کہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا لما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، تم میں سے کوئی سونے کے، یہ آپ نے کس سے کہا ہے؟ ہم سے نہیں کہا تھا، اصلا ایک صحابی سے ہی کہا تھا کہ تم میں سے اگر کوئی احد کے برابر بھی خرچ کر لینا تو ان لوگوں کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل،
اس کا مطلب ہے بعد الفتح چاہے قتال کیا ہو چاہے انفاق کیا ہو درجہ ان لوگوں کا نہیں ہوگا. کون لوگ؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بات واضح؟ اللہ عنہ. تو فرمایا کہ لا یستوی منکم من ان، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا وعدہ سب سے اچھا ہی ہے، وعدہ سب سے اچھا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، آگے پڑھیں گے. فرمایا اولئک اعظم درجۃ، یہ لوگ درجے کے اعتبار سے بڑھے ہیں. اب چونکہ اس میں جزو ثانی کا ذکر ہو گیا اس لیے لا یستوی کے بعد نہیں کیا تھا. کن سے درجے میں زیادہ بڑھے؟ من الذین انفقوا من بعد. بعد جو ہے وہ مبنی علی الضمہ اس لیے ہو گیا کہ بعد میں وہ معذوف ہے نا. من بعد سے مراد من بعد الفتح، من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح کے بعد انفاق کیا اور قتال کیا وہ دونوں برابر نہیں ہیں. سوری یہ ان سے درجے میں بلند ہے. اس کے بعد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا. کن ایک سے؟ یعنی کلن کی جو تنوین ہے وہ عوض علی المضاف ہے نا، تو وہ مضاف کیا ہے؟ وَكُلًّا من منفقی و مقاتلی قبل الفتح و منفقی و مقاتلی بعد الفتح، ان دونوں فریقوں سے اللہ نے الحسنہ کا وعدہ کیا. اکثر علماء نے الحسنہ سے مراد، ویسے احسن کی مؤنث ہے، حسنہ سے مراد جنت لیا. للذین احسنوا الحسنہ وزیادہ، وہاں بھی یہی مراد لی گئی. حدیث میں بھی آیا کہ حسنہ سے مراد جنت ہے اور زیادہ سے مراد رؤیت اللہ ہے سبحانہ و تعالی. تو فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے اچھا وعدہ کیا ہے. واللہ، دیکھیں یہاں میں ایک بحث ہے، ایک قرأت دوسری بھی وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تو اس میں کیا ہوگا؟ یعنی کُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں کل مبتدا ہو جائے گا، وعد اللہ الحسنہ میں ایک ضمیر محذوف ہے جو واپس لوٹے گی وعدہ اللہ الحسنہ. یعنی فرق کیا ہوتا ہے دونوں کلاموں میں؟ یہاں فرق نہیں پڑے گا، کچھ جگہوں پہ فرق پڑ جاتا ہے. دیکھیں اگر میں کہوں، جیسے ایک شعر نقل کیا امام راضی علیہ الرحمٰن نے، فلاں کے فلاں جو ہے وہ تدعی، پڑھنا تو کچھ اور تھا ویسے امام راضی کے ہاں سے، لیکن وہ بھی شعر بھی بڑا. ہاں کہتے ہیں قد اصبحت ام الخیار تدعی علی ذنبا کلہ لم اصنع، کہہ رہے فلاں صاحبہ جو ہیں وہ میرے اوپر کچھ گناہوں کا دعویٰ کر رہی ہیں. کلہ لم اصنع، اگر آپ کہیں کلہ لم اصنع اور کلہ لم اصنع، دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر اس کو منصوب پڑھیں گے تو کہنا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو گناہ یہ بتا رہی ہے نا کہ میں نے فلاں فلاں کیے ہیں، سب کے سب میں نے نہیں کیے. اب اس میں نفی اس بات کی ضروری نہیں ہے کہ بعض کیے ہوں، کلہ لم اصنع، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اس کو یوں پڑھیں کلہ لم اصنع تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کل پر، اب کل کو مبتدا بنا کر اس پورے پر میں حکم لگا رہا ہوں کہ لم اصنع، یہ فرق پڑ جاتا ہے. لیکن امام راضی فرماتے ہیں کچھ جگہوں پر یہ فرق واقع نہیں ہوتا، ان میں سے ایک جگہ یہی ہے. یہاں آپ یہ فرق نہیں نکال سکیں گے لغت کے اعتبار سے کہ وہ کلًا وعد اللہ الحسنہ میں آپ کہیں کہ کلًا سے ہے لیکن ان میں ہر ایک سے نہیں ہے، کیونکہ یہاں کل سے مراد ہیں ہی وہ لوگ کہ جو ان دونوں مجموعوں سے بنے ہیں. تھوڑا سا فرق ہے، یعنی کلٌ لم اصنع اور کلًا لم اصنع میں فرق ہوتا ہے. یہ فرق ملحوظ خاطر. ہاں قرات بھی ہے دوسری کل وعد اللہ الحسنہ، وہ ٹھیک ہے، اس میں تو بات واضح ہو جائے گی. ہاں اس لیے کہ دیکھیں یہ جو قبلہ ہے، بعدہ ہے، خلفہ ہے، امامہ ہے اور کیا تحتہ ہے، ان کے بعد یہ کیا بن کے آتے ہیں؟ یہ مضاف بن کے آتے ہیں. اچھا ان کے ویسے تو کئی ہیں، یہ قبلاً بھی ہو سکتا ہے، بعداً بھی ہو سکتا ہے، اگر یہاں مضاف نہ پیش نظر ہو نہ اس کی نیت کی جائے. لیکن بہرحال خلاصہ یہ یہاں کیوں آیا کہ اگر بعد کے بعد یا خلفہ کے بعد یا قبلہ کے بعد مضاف الیہ ہو اور وہ منوی بھی ہو، یعنی میرا ارادہ ہے کہ وہاں، اور وہ محدد بھی ہو کہ بھئی فلاں شے ہے جو پہلے ذکر ہو چکی ہے، اگر آپ اس کو حذف کر دیں گے، اگر آپ پہلے کیا شے ذکر ہو چکی تھی؟ فتح، من قبل الفتح، پہلے بتایا جا چکا تھا نا. اب اگر آپ مضاف الیہ کو حذف کرتے ہیں اور وہ کلام میں منوی بھی ہو اور محدد بھی ہو کہ وہ یہ ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ بعد اور قبلہ جو ہیں، قبلہ اور بعدہ، یہ مبنی علی الضمہ ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟
مبنی علی الضمہ. تو اب ہمیں جیسے ہم دیکھیں گے من بعدو تو ہم کہیں گے کہ اس کے بعد مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف ہے، اور بعدو کیا ہے؟ یہ مبنی علی الضمہ ہے. ہاں ورنہ جیسے پہلے ہم نے پڑھا ابھی ہاں من قبل الفتح وقاتل. ٹھیک. تو فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ قطر الندى ایک کتاب ہے، اس کے شروع میں کھولیں تو تیسرے چوتھے صفحے پر ہی نا یہ قبلو اور بعدو کے 4 قواعد بیان کیے گئے، یعنی کہ وہ 4 کیفیت کیا ہو سکتی ہیں ابن ہشام رحمہ اللہ نے. تو وہ آپ جا کے دیکھیے گا، مجھے 4 بھول گئی ویسے. ٹھیک. کون سی کتاب ہے؟ قطر الندى وہ بلد الصدى. تو فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے. یعنی اچھا وعدہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں حسنہ سے مراد جنت. کیا ترجمہ حضرت حنوی نے کیا؟ جنت. اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ سب سے ہاں یعنی یا ٹھیک بھلائی جنت. واللہ بما تعملون خبیر. من ذا الذی یقرض اللہ، قرض کہتے ہیں یا اقراض کہتے ہیں کاٹنے کو. کہا کہ اصلاً کسی جز کو کاٹ کے الگ کر دینا، اس یہ کیا کہلاتا ہے؟ اقراض یا قرض. قرض یقرض بھی آتا ہے، قرضتہ مالا. تو قرض کو قرض کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنے مال میں سے ایک جز کاٹتا ہے. اچھا مال میں سے جز کاٹنا 2 طریقے پر ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ کہ مال میں سے میں نے جز کاٹا اور اس سے استثمار کیا، جس کو آپ انویسٹمنٹ کہتے ہیں، اس سے مزید پیسہ ملے گا. اس کے 2 طریقے تھے، تجارت میں لگائیں یا ربا میں. یہی ہوتا ہے. وہ قرض نہیں کہلاتا اصلا، اس لیے کہ وہ آپ نے قرض اپنے مال میں سے کوئی شے جدا نہیں کی، وہ تو مزید بڑھانے کے لیے کیے. قرض اصل میں کیا ہے کہ آپ نے اپنے مال میں سے کچھ جدا کیا ہے، مال وہ آپ کا ہے لیکن جدائی کرتے وقت آپ کی یہ نیت نہیں ہے کہ آپ نے اس میں مزید اضافہ کرنا ہے. یہ حقیقتاً قرض. اسی لیے جو اشکال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی میں نے فلاں کو قرض دیا تو وہ 10 سال پہلے 10 لاکھ دیا تھا، آج وہ 10 لاکھ 20 لاکھ کے برابر ہے، تو کیا حل ہوگا؟ علماء نے کہا قرض کا مطلب یہی ہے کہ گویا آپ نے 10 لاکھ روپے اپنے گھر کے صحن میں دفن کر دیے. اب وہاں دفن پڑے ہیں تو پھر بھی ویلیو تو ڈاؤن ہوگی نا، ہونی. آپ نے تو انویسٹ کیا ہی نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ دیکھو میں نے تو بس 10 لاکھ، وہ بس 10 لاکھ ہی ملیں گے آپ کو. چاہے وہ اللہ یہ کہ بندے نے اس کا اہتمام کرنا ہے تو پھر جیسے کسی اور کرنسی میں دے دے جو اس کے خیال میں ڈی ویلیو نہیں ہوگی یا کچھ اور کرے. تو قرض اصلاً یہ ہے. تو من ذا الذی یقرض اللہ کا مطلب ہوگا کون ہے جو یقرض اللہ، اللہ کو اپنا مال جدا کر کے دے، اور جو شے دی جائے گی اس کو کیا شمار کیا جاتا ہے؟ مفعول بھی کیا ہے؟ قرضا حسنا. یعنی یقرض اللہ مالا وہو القرض الحسن، جو اللہ کو اپنا مال دے اور وہ قرض حسن. دیکھیں یہاں صرف بہت خوبصورت میں نے دیکھا کہ امام راضی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ 10 چیزیں جب تک جمع نہیں ہوں گی وہ قرض حسن شمار نہیں ہوتا. یعنی 10 اوصاف انہوں نے یہاں بیان کیا، اور واقعی اس میں سے کچھ اوصاف ایسے ہیں جو حالات میں بدل بھی سکتے ہیں، آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں کہ کئی دفعہ جیسے ظاہر کر کے دینا افضل ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ 10 اوصاف ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ 10 اوصاف یہ ہیں. پہلی بات ان یکون من الحلال، وہ حلال ہونا چاہیے. سیدھی بات ہے، تو مطلب وصف اول ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. پھر حدیث نقل کی کہ قال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اس کے بعد فرماتے ہیں وقال علیہ الصلاۃ والسلام لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور. اس کے بعد ولا صدقۃ من غلول، مال خیانت میں سے صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا. تو حلال ہونا چاہیے. دوسری صفت کیا ہے؟ ان یکون من اکرم ما یملک دون ان ينفق الردیئہ. کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو اس کے پاس بہترین مال ہے نا لن تنال، اس میں سے خرچ کریں. یعنی انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث. تو بہترین مال خرچ کریں نہ کہ خبیث. یہ دوسری شرط بتاتے ہیں. آگے آیت بھی نقل کی ولا تیمموا الخبیث. تیسری بتاتے ہیں ان تتصدق به وانت تحبه وتحتاج الیہ بان ترجو الحیات. کہہ رہے ہیں تم صدقہ کرو اس حالت میں کہ تمہیں اس مال سے محبت بھی ہو، بات ہے، یعنی وہ مال محبوب بھی ہو اور تم اس کے محتاج بھی ہو. کس طرح محتاج ہو کہ تم نے بھی زندگی گزارنی ہے. بان ترجو الحیات، جیسے ہم بھی کہتے ہیں میں نے بھی تو جینا ہے، یعنی تم نے بھی جینا ہے آگے. تو پھر فرماتے ہیں وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى. کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے یہی تو مراد ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. ٹھیک ہے، آتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ.
علی احد التأویلات، ایک تعویل کے مطابق، کیونکہ ایک تعویل میں ہی کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف بھی، لفظ جلالہ کی طرف لوٹتی ہے۔ اسی طرح حدیث پر نقل کرتے ہیں، مشہور حدیث ہے، وقال علیہ الصلوۃ والسلام الصدقۃ ان تعطی وانت صحیح شحیح، کہہ رہے ہیں صدقہ یہ ہے کہ تم دو جب تم خود بھی صحت مند ہو اور شحیح بھی ہو، تمہارے اندر بھی کچھ لالچ ہے اس مال کا۔ تأمل العیش، تمہیں بھی زندگی کی امید ہے، تأمل العیش وہی جو ترج الحیات آیا تھا پھر، نہیں یہ اسی کی ہے کہ تم نے خرچ کرنا ہے کہ تم اس سے محبت بھی کرو اور محتاج بھی، اسی میں حدیث سے بھی استدلال کر رہے ہیں۔ ولا تمہل، کہہ رہے ہیں اتنا لیٹ نہ کیا کرو، حتی اذا بلغت التراقی قلت لفلان کذا ولفلان کذا وقد کان لفلان، وہ تو ہو گیا، اب دینے کا فائدہ نہیں ہے کسی کو۔ چوتھی یہ بتاتے ہیں کہ ان تصرف صدقتک الی الاحوج الاولی باخذها، کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا صدقہ اس کو دو جو سب سے بڑھ کر محتاج ہے اور سب سے بڑھ کر اولا ہے اس کو لینے کا، یعنی اگر زیادہ بڑا محتاج ہے اس سے کم تر محتاج کو دے دینا، فرما رہے ہیں گویا قرض حسن نہیں ہے، زیادہ بڑے محتاج کو دینا قرض حسن ہوگا۔ تو کیا فرماتے ہیں وَلِذَلِكَ خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى أَقْوَامًا بِأَخْذِهَا وَهُمْ أَهْلُ السَّهْمَانِ، کہہ رہے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مال کو لینے کے لیے دو اقوام کو خاص کیا جو اہل السہمان ہیں، یعنی اہل السہمان کون ہے؟ ایک تو زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، انما الصدقات للفقراء، اسی طرح مال فی اور غنیمت کے للفقراء الذین، کیا ہے سورہ حشر میں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ والذین تبوؤوا الدار یہ کون لوگ ہیں؟ اہل السہمان۔ تو یہ سب سے زیادہ مستحق ہے ان کو دینا۔ خامس کیا ہے؟ کہتے ہیں ان تکتم الصدقۃ ما امکنک، جتنا ممکن ہو صدقے کو چھپاؤ، لأنہ تعالی قال وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ تو یہ پانچویں شرط ہو گئی۔ چھٹی شرط کیا ہے؟ اللہ تتبعها منا ولا اذن، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تم صدقے کے بعد من اور اذا کے ذریعے اس کو باطل نہ کرو، احسان جتلا کے، تکلیف دے کے، پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹ کے فلاں فلاں۔ سابع کیا ہے جو اصلاً پہلے ہی ہے ہونا چاہیے، ان تقصد بها وجه اللہ ولا ترائی، اخلاص کے ساتھ ہو، ریاکاری نہ ہو، کما قال تعالی الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى، ولأن المرائی مذموم بالاتفاق، کیونکہ مرائی تو مذموم ہے، مرائی جو دکھانے کے لیے کرے۔ ثامن کیا ہے؟ یہ بہت زبردست بات، ان تستحقر ما تعطی وان کثر، جو آپ نے دیا ہے اللہ کی راہ میں اس کو حقیر سمجھے چاہے بہت زیادہ کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ آٹھویں شرط ہے، اس پر استدلال بھی کیا، فرماتے ہیں لأن ذلك قلیل من الدنیا والدنیا کلها قلیلہ، کہہ رہی ہے جو آپ نے دیا ہے چاہے بہت دیا ہے وہ دنیا میں سے تو تھوڑا سا ہی ہوگا نا، پوری اور دنیا تو کل کی کل تھوڑی، قل متاع الدنیا قلیل، تو آپ نے قلیل میں سے بھی اقل القلیل دیا ہے تو اس کو حقیر ہی سمجھیں، اس کو حقیر ہی سمجھیں۔ اور فرماتے ہیں وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُوا تستكثر نہیں وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُوا، کیا مراد ہے اس سے؟ یہ ایک تعویل کے مطابق کہتے ہیں علی احد التعویلات کہ دیکھو کسی پر احسان نہ جتلاؤ۔ کیا احسان نہ جتلاؤ؟ حال کیا ہے اس جملے کا؟ اس دیے ہوئے کو کثیر سمجھتے ہوئے، جو تم نے دیا ہے اس کو کثیر سمجھتے ہوئے احسان نہ جتلاؤ۔ تو گویا احسان کب جتلائے گا انسان؟ جب جو اس نے دیا ہے اس کو کثیر سمجھے گا۔ ایک جو ہے وہ چونی کسی کو دینے کے بعد کوئی احسان تو نہیں جتلایا جاتا، تو اپنا دیا ہوا اگر چونی کے مانند بھی نہیں اس کی نگاہ میں تو کون احسان جتلائے گا؟ تو وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ کیا تھا؟ یہ آٹھواں۔ التاسع ان یکون من احب اموالک الیک، پہلے آیا تھا کہ بھئی وہ مال ردی نہ ہو، یہ اور ہے، اور یہ ہے کہ وہ تمہارا محبوب مال ہو۔ اس پر دلیل لاتے ہیں قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ العاشر کیا ہے؟ اللہ ترى عز نفسک، یعنی 10ویں وذل الفقیر، کہہ رہے ہیں اپنے نفس کو عزیز نہ دیکھو اور فقیر کے نفس کو ذلیل نہ دیکھو۔ اللہ ترى عز نفسک وذل الفقیر، بل یکون الامر بالعکس فی نظرک، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے تمہاری نگاہ میں۔ فطر الفقیر کأن اللہ تعالی احال علیک رزقہ الذی قبلہ بقولہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سمجھو
کہ گویا اللہ تعالیٰ نے فقیر کا رزق جو ہے نا وہ تمہارے ذریعے سے تمہارے ذمے لگا کر اس کو دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ذمہ لیا ہوا تھا، پہنچایا تو اللہ نے، تم نے تو نہیں پہنچایا، بس اللہ نے تمہیں ایک ایز اے مین جو ہے وہ ایک واسطے کے طور پہ استعمال کیا۔ اور وَتَرَى نَفْسَكَ تَحْتَ دَيْنِ الْفَقِيرِ، کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو فقیر کا مقروض سمجھو۔ کیوں فقیر کا مقروض؟ اس لیے سمجھو کہ بھائی اللہ میاں نے تو میری ذمہ داری لگائی تھی کہ فقیر کا مال ہے جو اس تک پہنچانا ہے، تو فقیر نے قبول کر لیا تو میری ذمہ داری ختم ہو گئی، بڑا فضل ہے اس کا۔ فرما رہے ہیں کہ تم اس کو اس طرح دیکھو۔ کہہ رہے ہیں فَهَذِهِ أَوْصَافٌ عَشَرَةٌ، یہ ہے 10 اوصاف۔ اذا اجتمعت كانت الصدقة قرضا حسنا، کہہ رہے ہیں اگر یہ جمع ہو جائیں تو صدقہ جو ہے وہ قرض حسن ہے۔ واللہ اعلم۔ لیکن آپ اللہ ترى عز نفسك وذل الفقیر، یہی تھا نا، بلکہ کیا کرو، بل ترى نفسك كأن الله احال عليك رزق الفقیر، ٹھیک ہے، بقوله سبحانہ وتعالی وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بل ترى الامر عكس ذلك وترى نفسك تحت دين الفقیر، اپنے آپ کو فقیر کے فقیر کا مقروض سمجھو، یہ ہے جی۔ تو فرمایا جی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو دے قرض حسن، فیضاعفہ لہ، اس کی 3 قرات ہیں، فیضاعفہ لہ، فیضاعفہ لہ، فیضاعفہ لہ، وکلھا متواتر، تینوں قرات کیا ہیں؟ متواتر۔ خیر ضاعف یضاعف اور ضاعف یضاعف علماء نے کہا قریب المعنی ہے، تو لہذا فرق کیا پڑتا ہے قرات میں کہ اس کو اگر یضاعف پڑھیں گے تو اب کیا ہے، یہ مرفوع ہو جائے گا نا، یعنی جو فعل ہے، فعل مضارع، اور ہماری قرات میں کیا ہے فیضاعف، ہاں یہی ہے نا، فیضاعفہ، تو ہماری قرات میں کیوں ہے کہ یہ فا سببیہ ہے اور استفہام کے بعد آیا ہے، ایسا ہی ہے نا، یعنی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے، تو استفہام کے بعد آپ کہتے ہیں اچھا کون ہے جو یہ کرے گا، تو پھر جو کرے گا کیا ہوگا، اس کا جواب کیا ہے، فیضاعفہ لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے بہت بڑھا دیں گے۔ ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ قرض حسن کی طرف، فیضاعفہ لہ ولہ، اور اگر آپ اس کو کہیں گے فیضاعفہ تو پھر یہ استیناف ہو جائے گا، یعنی جو کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، فیضاعفہ لہ، وہ ایک ہی بات ہے، مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مفہوم ایک ہی رہتا ہے، لیکن قراءات 2 ہیں۔ ہاں ربیحہ کا تو مطلب ہوتا ہے، ربیحہ یربح کا مطلب ہوتا ہے آپ کی تجارت میں جو پروفٹ آتا ہے اس کو ربح کہتے ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں کہ وہ ڈبل ہو، وہ ایک کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ 10 روپے پہ 50 پیسے بھی ہے تو وہ ربح ہے، لیکن ضاعف یضاعف کے اندر کم از کم مفعول تضعیف کا ہوتا ہے، تضعیف کیا، ڈبل کرنے کا مفعول ہوتا ہے، اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف ڈبل کرنے پر یہاں تو اکتفا کی ہے، ویسے ہم نے اور جگہ پڑھا ہے فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو ضعف کیا ہوتا ہے، ضعف ڈبل، دوگن نہیں، ضعف کسی شے کا ڈبل ہے، بس 100 کا ڈبل، ضعف جو ہے 200 ہے، ضعف یضاعف یا ضعف یضاعف اس کو ڈبل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قرض کو کیا کرے گا، دگنا چگنا کر دے گا، دگنا چگنا۔ بعض نے کہا کہ باب مفاعلہ سے اگر آئے اور باب تفعیل سے آئے تو اس کے اندر جیسے مبالغہ اور تکثیر بھی شامل ہے، صرف ایک گنا کرنا ضروری نہیں ہے، 2 گنا چگنا اس کے مفہوم کے اندر، کیونکہ مبالغہ ہوتا ہے نا باب مفاعلہ میں، اور اسی طرح باب تفعیل میں جو ہے وہ تکثیر ہوتی ہے، یعنی جب آپ کہیں ضعف یضاعف، اسی سے آپ دیکھیں جو مضاعف ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے نا مضاعف جس میں ڈبل آ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے مضاعف ہے کہ وہ ایک جو حرف ہے وہ 2 جگہ۔ اسی طرح تو تشدید ہے جس کو ہم تشدید کہتے ہیں، جس کو ثقل، اس کو بھی تضعیف بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں ان جو ہے وہ مخففہ من الثقیلہ، تو مخففہ من الثقیلہ جو ثقیلہ ہے نا وہ مضاعف ہے، کیونکہ اس میں نون 2 دفعہ آ رہا ہے بالفرض، ان، یہ کیا ہے، مضاعف، آپ نے اس کو مخفف کر دیا تو کیا ہوگا، ان نہیں کہہ سکتے۔
تو فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. وہی اس میں بھی وہ سارے مفاہیم ہیں کہ اجرن کی تنکیر ہے تفخیم کے لیے، اور لہو جو ہے وہ مقدم ہے. یوم ترا، دیکھیں یوم ظرف ہے، یہ حالت نصب میں کیوں ہے؟ تو کہا کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے وجہ کہ وَلَهُ أَجْرٌ کریم کے اندر عامل جو ہوگا وہ فعل ہی ہوگا ظرف کا. تو وَلَهُ أَجْرٌ کریم تو جملہ اسمیہ ہے، لیکن اب کہتے ہیں جملہ اسمیہ کے اندر فعل کا مفہوم ہے کیا؟ وَلَهُ اجر کریم. وهذا الاجر الکریم یستقر، یہ واقع کب ہوگا، یقع کب ہوگا؟ یہ یوم. ایک طریقہ یہ کہ پیچھے سے جوڑ کے آپ بتائیں کہ یہ کب ہوگا، اس دن ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اذکر، جیسے آپ اس دن کو یاد کریں، اس دن کا ذکر کریں اسے. اذکر یوم تر المؤمنین والمؤمنات. بات واضح؟ تو فرمایا کہ یوم تر المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو دیکھیں گے. یسعی نورہم بین ایدیہم، دوڑتا ہوگا ان کا نور، بین ایدیہم ان کے سامنے. بین الیدین کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کے بالکل آگے ہو. ٹھیک ہے. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا. اور وبایمانہم، تو علماء نے کہا دائیں طرف، دائیں ہاتھ، کہ بھئی بائیں ہاتھ دوڑے گا کہ نہیں دوڑے گا؟ کہا کہ اصلاً تو بائیں ہاتھ بھی دوڑے گا، لیکن چونکہ اس سیاق میں جب اہل جنت کا ذکر ہم پچھلی صورت میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ والے ہیں، تو اس کے اندر شؤم کا مفہوم بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بائیں نقل نہیں کیا. ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، ہیں چاروں طرف ہی نور ہے ان کے، لیکن بائیں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ اصحاب الیمین ہے. وہ کون ہے؟ اصحاب الیمین ہے، وہ اصحاب الشمال نہیں. دوسری رائے یہ ہے کہ اسی لیے کہ وہ بھی کہ ان کو چونکہ ان کی کتابیں دائیں ہاتھ میں ان کے آگے سے دی جائیں گی. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس طرح لیں گے کتاب، اور ان کو جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے پیچھے دی جائیں گی، وراء ظہورہم. تو یہ چونکہ ان کا وہ نور اصل میں کتاب کا نور ہے، وہ نور معرفت ہے، وہ نور ایمان ہے جو دنیا میں انہوں نے حاصل کیا، لیکن وہاں اس کا جو سبب ہوگا وہ ان کو اعمال نامے کا دیا جانا ہے. تو اعمال نامہ وہ دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اپنے آگے سے. تو اس لیے یہ دو جہات ذکر کی گئی کہ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. باقی امام رازی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ یہ نور اصلا نور ایمان ہے جو دنیا میں انہوں نے کمایا، اور وہ قیامت کے دن جو دنیا میں امور معنویت ہے نا، وہ قیامت کے دن حقیقی بن جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ قرآن آ جائے گا ایک صاحب سے ملنے، جو روایات میں آتا ہے قبر میں قرآن آ جائے گا. قرآن کیا مطلب کس طرح آئے گا؟ قرآن کوئی اس طرح کی شخصیت تو نہیں ہے، لیکن اسی طرح وہاں جو متکبرین ہے، متکبر تو ایک دل کی حالت ہے، ان کی حقیقی صورتیں جانوروں کی شکل میں فلاں فلاں نعوذ باللہ وہ ظاہر ہو جائیں گی. اسی طرح موت ایک عارض ہے اصلاً، لیکن اس کو جیسے کبش کی صورت میں لے آیا جائے گا. اسی طرح انسان کے اعمال جو ہیں ان کو تولا جائے گا. اگرچہ دو آرائیں ہیں، ایک رائے کے مطابق صحف تولے جائیں گے، لیکن دوسری رائے بھی اہل سنت میں قوی ہے کہ نہیں، اعمال خود تولے جائیں گے. تو اعمال کو کوئی شکل دی جائے گی اور اعمال کو جو ہے وہ پلڑے میں تولا جائے گا. اسی طرح جو نور ایمان دنیا میں حاصل ہے انسان کو، لیکن وہ باطنی ہے، تو اسی طرح وہ نور ایمان حقیقتاً سامنے موجود ہوگا جو رستے کو منور کر رہا ہوگا، روشن کر رہا ہوگا. اللہ عالم، اس میں کوئی بعید از قیاس بات تو ہے. بالکل وہاں روایات ہیں، کچھ کا ایمان ایسا ہوگا جو عدن تک اور صنع تک نور ہوگا، کچھ کا جو ایسا ہوگا کہ وہ فی موضع القدمین ہوگا، صرف یعنی بیچ میں بھی مراحل ہوں گے، لیکن صرف جو قدم کی جگہ ہے ایمان روشنی، وہ بھی غنیمت ہے ویسے، مطلب چلنے کا موقع تو اسے ہوگا پورے صراط پہ. لیکن بہرحال ایمان بھی اسی طرح کچھ لوگ گزریں گے. آپ جانتے ہیں حدیث میں کیسے آیا کہ سرعت البرق، جیسے ایک بجلی سی نکل جاتی ہے یوں کر کے، بجلی کی تو لائٹ کی رفتار آپ دیکھ لیں کیا ہوگی. اس کے بعد یہ کہ کچھ جیسے عدب الفرس ہے، تیز گھوڑا دوڑ رہا ہے، کچھ لوگ اس طرح گھوڑے پہ بیٹھ کے جیسے جا رہے ہیں، کچھ لوگ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، کچھ ہرولتن ہے تیز تیز نکل جائیں گے، اور آخر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو حبوتن ہیں، یعنی بالکل زمین پہ گرے پڑے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو عرف الناس ما فی صلاتی الفجر لاتوها ولو حبوا، یعنی اگر نماز فجر کا پتہ چل جائے گا اس میں کیا ہے تو وہ حبوا ہے. تو حبا یحبو کا مطلب کیا ہے؟ زمین پہ گھسنا. تو بعضهم یعبرون الطریق حبوا، مختلف ہیں.
لوگ اپنے اپنے ایمان کے اور اعمال کے درجات کے اعتبار سے۔ اصل تاریخی بات ہے، تاریکی ہے، پل صراط پہ جو بھی جنت کا رستہ ہے وہاں بالکل اندھیرا ہے، اور وہ روشنی بھی ایسی روشنی نہیں ہے کہ جو جیسے آپ نے ٹارچ چلائی ہے تو پچھلے والوں کو بھی نظر آ رہا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ بس وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے، تو وہ کہیں گے کہ بھئی ہمیں بھی کچھ اقتباس ہم چاہتے ہیں، اقتباس کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہیں گے اقتباس نہیں ہو سکتا، دنیا میں ہی ہو سکتا تھا، یہاں ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایمان میں کوئی نیابت نہیں ہے۔ ایمان میں جب کوئی نیابت ہے نہیں تو ایمان کے نور میں بھی کوئی نیابت نہیں ہوگی کہ تمہارے نور سے میں بھی چل لوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لہذا یہ ان 3 مواقع میں سے ہے جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ کوئی ایسے موقع بھی ہوگا کہ آپ بھی اپنے گھر والوں کو یاد نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا 3 مواقع ایسے میں بھی، آپ نے یہ فرمایا تواضعاً انشاءاللہ، کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب صحف اڑ رہے ہوں گے، یا تطایر الصحف، کہ بھئی دائیں ہاتھ میں آ رہا ہے کہ بائیں ہاتھ میں آ رہا ہے، نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی، میں بھی کسی کو نہیں پوچھوں گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا عند وزن الاعمال، اعمال کا جب وزن کیا جا رہا ہوگا اس وقت بھی۔ اور تیسرا آپ نے عند الصراط فرمایا۔ یہ پل صراط پر جو گزرنے کا موقع ہے تو یہ آسان نہیں ہے، بہت سخت ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، جمع جاثم، جثیہ کس کی جمع ہے؟ جاثم، یعنی بالکل اوندھے منہ ہو کر گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ہاں، یسعی سے مراد ہے جیسے آپ کہیں ان کے آگے آگے بھاگ رہا ہوگا، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ گاڑی کی، مطلب تشبیہ تو کوئی نہیں ہے لیکن نور ہمیشہ آپ سے آگے ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے لیے روشنی کرے۔ آپ گاڑی میں بھی جا رہے ہیں تو روشنی ہمیشہ آپ سے 20 فٹ آگے ہی ہوگی، ایسے ہی ہے۔ تو وہ جیسے آگے آگے جا رہا ہے آپ سے، جیسے جیسے آپ آگے جا رہے ہیں تو وہ بھی آگے آگے بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ عالم۔ تو یسعی سے عموماً یہی مراد لی گئی کہ وہ جیسے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ اللہ عالم۔ یہاں ترجمہ کیا کیا؟ ان کا نور ان کے آگے ان کی داہنی طرف دوڑتا ہوگا، دوڑتا ہوں۔ یہ نور سے اسی کو فائدہ دے گا جی، کیونکہ اصلاً یہ نور ایمان ہے، جیسے علماء نے کہا نور ایمان میں وہ نہیں ہو سکتی۔ اور جگہوں پہ تو ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ ایصال ثواب بھی ہو سکتا ہے، یہ وہ ایصال ایمان نہیں ہو سکتا، ایصال ایمان ممکن نہیں۔ ہم تو آسرا اللہ پہ لگایا ہوا ہے، لیکن ہمیں امید یہی ہے کہ ہمارا ایمان بھی ہے، ہاں وہ بھی ہمیں امید ہے انشاءاللہ شفاعت کی بھی، لیکن اس میں یہ ہے کہ صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ کسی نے، میرا نہیں خیال کہ مسلمانوں میں کسی نے یہ آسرا لگایا کہ ہم کافر ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی بچا لے گا، میرا نہیں خیال کہ کسی مسلمان نے یہ آسرا لگایا ہوگا۔ جہالت تو ہے مسلمانوں میں ہمارے اندر، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ ہوتے تو ایمان والے ہیں نا، تبھی تو آسرا لگا کے بیٹھے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں رکھتے، خدا کو مانتے ہی نہیں، تو آسرا کس پہ لگا کے بیٹھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان تو رکھتے ہیں، تو ایمان رکھتے ہیں نا، تو جو بھی صاحب ایمان ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو نور حاصل ہے، ٹمٹماتا ہوا ہے، بھڑکتا ہوا ہے، روشن ہے، جتنا بھی ہے حاصل تو ہے۔ اللہ علیہ۔ یہ آپ کے فرمائیں جن کا نور میلوں تک ہوگا، اس کے پیچھے جو آ رہے ہیں ان کو، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اصل میں یہ اس سے تشبیہ وہ نہیں ہے یہاں کوئی، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ان کے پیچھے جو آ رہے ہیں ان کا ذکر آنے لگا ہے۔ وہ کہیں گے کہ بھئی ہمیں بھی ذرا کچھ نور کچھ عطا کر دو، وہ بھی اقتباس جیسے چاہ رہے ہیں، کچھ ہمیں دے دو اس میں سے۔ وہ صرف وہ ویژن انہیں کے لیے ہوگا نا جن کو وہ نصیب ہو رہا ہے، جو اللہ کیفیت بنائے گا اس کی۔ جی ہاں، دیکھیں اس دنیا میں بھی اس کی مثال کیا ہے؟ ایک صاحب ایمان جس کو ایمانی بصیرت حاصل ہے، وہ اپنی ایمانی بصیرت سے ہو سکتا ہے بہت کچھ دیکھ رہا ہو، لیکن ساتھ والا شخص بھی جو اس کے بالکل ساتھ جڑا بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے اسے اس ایمانی بصیرت میں سے کچھ حاصل نہ ہو رہا ہو اور وہ کچھ نہ دیکھ رہا ہو، تو اس کے لیے سب کچھ روشن ہے، اس کے لیے سب کچھ روشن ہے، لیکن اس کے لیے سب اندھیرا ہے۔ جو دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ نور بصیرت کے ساتھ، تو وہی نور بصیرت وہاں ہوگا اصلا، جو حقیقتاً اب رستہ بھی اسے دکھا رہا ہوگا۔ تو جس طرح یہاں نور بصیرت میں شراکت نہیں ہوتی عموماً، وہ اسی طرح وہاں بھی نہیں۔ تو فرمایا یوم تری المؤمنین، اس کے بعد فرمایا بشراکم الیوم، بشرا اصل میں مصدر ہے، یعنی مبالغہ ہے اس میں، یعنی یہ نہیں کہا کہ نبشرکم الیوم جنات، نہیں،
تمہارے لیے سراپا خوشخبری آج کے دن کیا ہے، یعنی بشرا کو مبتدا ہے، الیوم ظرف ہے، جنات اس کی خبر ہے، یعنی آج خوشخبری کیا ہے، جنات۔ یعنی اس میں فرق تھوڑا سا کیا ہوا کہ اگر کہیں کہ نبشرکم، ایک ہے کہ آپ کہیں تمہیں خوشخبری ہم دیتے ہیں جنات کی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری جنات کی ہے، ابھی جنات بعد میں ملیں گے، ابھی تو صرف اس کی خبر دی جا رہی ہے، ابھی خبر دی، جیسے آج بھی اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہاں اس طرح کی خبر نہیں دی جا رہی، وہاں تو کیا ہے کہ اب وہ خوشخبری جو فی نفسی ہی خوشی ہے وہ ہے ہی جنت، یعنی اب وہ جنت ہی ہے، یعنی وہ گویا تبشیر کا مصداق جو ظاہر ہونے لگا ہے، جو دنیا میں تبشیر دی گئی تھی وہ بشرا تھی، وہ کیا تھی، وہ یہ جنت ہے۔ بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ فوز جو ہے وہ بھی وصول الی المراد ہی کو کہتے ہیں۔ باقی من تحتها الانہار کی وہ آراء علماء میں وہ تین مشہور ہیں، بھئی تحتها سے مراد یہ ہے کہ ان کے دامن میں بہتی ہوں گی نہریں، دریا، یا ان کے جیسے بالکل نیچے بہتی ہوں گی، جیسے کسی محلات میں ہے تو نیچے سے بہ رہا ہوتا ہے نا، جیسے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے محل بنایا تو فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير، تو نیچے سے پانی بہ رہا تھا نا، تو تجری من تحتها الانہار۔ اور تیسری مراد یہ لی گئی ہے کہ تحتها سے مراد ہے ان کے زیر تصرف، ان کے کنٹرول میں، جیسے فرعون نے کیا کہا الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی، میرے نیچے سے، تو مراد کیا ہے، میرے زیر تصرف ہے۔ تو سورہ دہر میں ہم پڑھتے ہیں نا وَيُفَجِّرُونَهَا تفجیرا، جہاں اس کو بہانا چاہیں گے بہا لیں گے، تو گویا وہ انہار ان کے زیر تصرف، جیسے دریائے کنہار دیکھ کر آئے ابھی رقیش جو ہے، نہیں دیکھے؟ ہاں دیکھے، ٹھیک۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، تو دریا اصل میں تو عربی میں نا دریا، نہر دریا کو کہتے ہیں حقیقت ہے، یعنی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں عموماً نہر سے جو تصور آتا ہے وہ نہر سے جیسے ہماری چھوٹی سی یہ نہر بھی ہو سکتی ہے یا اور بھی نہریں، نہر دریا کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہماری انہار ہیں عربی میں اور کافی سارے نام ہیں، اگر وہ کھیتی باڑی والی ہوگی تو اس کا نام الگ ہے، کچھ جو عام نہر ہوگی تو جدول ہے، مثلا قنات ہے، ساقیہ ہے، لیکن نہر اصلاً دریا، دریا چھوٹے بھی ہوتے ہیں ویسے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نہر دریا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ نہر ہمارے ہاں بھی انہار تو ہم عموماً ترجمہ یہی کرتے ہیں، جس کے دامن میں نہریں، تو نہروں میں دریا کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے، اللہ اعلم۔ تو اس کے بعد فرمایا یوم، یہ پہلے یوم کا بدل، یعنی وہی یوم جو ہم نے اس کی ترکیب کی تھی، اذکر ہو سکتا ہے یا اجر کریم سے اس کا تعلق ہے، اسی کا بدل ہے یہ۔ تو جس دن اہل ایمان کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا اسی دن منافقین یہ کہہ رہے ہوں گے، یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انظرونا، اس کی دو متواتر قرات ہیں، انظرونا انظرونا، انظرونا انظرونا۔ تو دیکھیں جو انظرونا ہے نا، آپ سب جانتے ہیں کہ نظر ینظرو جو ہے وہ الہ کے ساتھ آئے تو وہ رویت بصری کے لیے عموماً ہوتا ہے، اگرچہ غور و فکر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت انکم سترون ربکم، اس میں جیسے جو ہم نے وہ جو آیت ہے وہ کون سی ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، تو الی ربها ناظرہ رویت بصری کے لیے آتا ہے۔ نظرہ کے ساتھ اگر فی کا صلہ آ جائے تو غور و فکر کے لیے متعین ہو جاتا ہے، نظر فی الامر، تو کیا ہوگا، غور و فکر کرنا۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کی بادشاہی میں غور نہیں کرتے۔ اسی طرح انظرونا اگر بغیر صلے کے آ جائے، بغیر صلے کے یعنی انظرونا، تو اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھو، اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھو، یعنی بغیر الہ کے بھی رویت کے لیے آ سکتا ہے، لیکن زیادہ قوی معنی اس کا ہوتا ہے ہمارا انتظار کا، انظرونا۔ تو یہاں جو کہ بغیر صلے کے ساتھ آ رہا ہے نظر ینظرو، تو معنی کیا ہوگا، انظرونا ای انتظرونا، ہمارا بھی انتظار کرو، کہاں چلے جا رہے ہیں۔ دوسری جو قرات ہے انظرونا، تو انذار اصل میں امہال یا مہلت دینے کو کہتے ہیں، وقت دینے کو، تو
پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ للذین آمنوا انذروا. پھر کیسے پڑھیں گے اس کو؟ کیونکہ باب افعال کا جو حمزہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے. تو للذین آمنوا انذرونا، ہمیں ذرا مہلت دے دو. تو مہلت دو گے تو ہم کریں گے کیا؟ جواب امر کیا ہے؟ کیونکہ دونوں قراتوں میں یہ امر ہے، چاہے آپ انذرونا پڑھیں یا انظرونا پڑھیں، دونوں میں کیا ہے؟ یہ فعل امر. تو جواب امر کیا ہے؟ نقتبس. یہ جواب امر. ہم اقتباس کہتے ہیں قبس لینے کو، اور یہاں اپنے حقیقی معنی میں قبس کہتے ہیں شعلے کو. یعنی قبس اصل میں جو ہے نا، مطلب جیسے کوئی چیز سلگائی گئی ہے، جیسے عرب سلگاتے تھے، بہت سی ٹہنیاں ہیں، بہت سی ڈنڈیاں ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے بھی اپنی آگ جلانے کے لیے چاہیے، تو آپ اس میں سے جلتی ہوئی ٹہنیوں یا ڈنڈیوں میں سے ایک ڈنڈی اٹھا کے ساتھ لے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ قبس. وہ جو جلتی ہوئی شے آپ اپنے ساتھ لے گئے وہ قبس ہے. اور آپ کا یہ جو عمل ہے یہ کیا ہے؟ اقتباس. یعنی یہ کام کرنا اقتباس کہلاتا ہے. او آتیکم بشہاب قبس. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ میں تمہارے پاس کوئی دہکتا ہوا قبس لے کر آؤں، کوئی انگارہ لے کر آؤں. لعلکم تصطلون. تو اقتباس کیا ہوگا؟ نقتبس ای ناخذ جزءا من ماذا؟ من نورکم. نقتبس من نورکم. ہم تمہارے نور میں سے کچھ ایک انگارہ لے لیں، کچھ روشنی لے لیں، کچھ لے لیں. اسی لیے ہم جو اردو میں بولتے ہیں اور عربی میں بھی اقتباس، وہ بھی اسی معنی میں، وہ بھی استعارے کے لیے. کوئی شے عاریتاً آپ نے کسی مصنف کے کلام سے لے لی ہے اور آپ نے بتا دیا ہے کہ یہ میرا کلام نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی اقتباس ہے، کسی اور سے آپ نے مدد حاصل کی ہے. عاریتن ہوتا کیا؟ اس کا مطلب ہے عاریتاً کا مطلب ہوتا ہے جو شے آپ کسی اور کی ملکیت اپنے پاس وقتی طور پہ لیں، اسی سے استعارہ. وہ اس پہ کرایہ بھی چارج کر سکتا ہے، ویسے بھی دے سکتا ہے اگر فقی. ہاں وہ فقی پوائنٹ بھی تو عاریتاً شے میرا خیال ہے کرائے برائے والی نہیں ہوتی. اللہ عالم. عاریتاً جو ہے نا وہ فقہ میں آپ پوچھ لیجئے گا، کرائے کا جو عمل ہے وہ ایک الگ استیجار اور تاجیر کا ایک الگ اس کا باب ہوتا ہے. اور عاریہ جو ہوتا ہے، جو عاریتاً دی جاتی ہے، اس کے بارے میں تفصیل مجھے یاد نہیں ہے، لیکن تفصیل یہ ہوتی ہے، جو یاد نہیں ہے تو ہوتی کیسے چھوڑیں. خلاصہ یہ کہ عموماً یہ ہے کہ وہ ید الامانہ ہوتا ہے، وہ آپ امانت کے طور پہ کوئی شے دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ اس کو استعمال کی اجازت دیتے ہیں. لیکن ہمارے ہو سکتا ہے بڑے محاورے میں عاریہ شے اس کو بھی کہہ دیں جو آپ کرائے پہ دیں. ہاں بالکل. یمنعون الماعون والی جو بات ہے. استعارہ جو آپ بلاغت میں بولتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہے، وہ آپ نے کوئی اور لفظ جو ہے وہ لے لیا اس لفظ کی جگہ. جی 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 ہاں ہاں بالکل. وہ تو کوئی ڈنڈی شنڈی لے کر آتے تھے، شولہ آرے سلگتے، وہ انگارے سلگتے رہتے تھے. اسی کو نکال کے صبح ایک جلاتا تھا اور بتاتا یہ کہاوت ہے یہ میری بھی بچپن میں وہ کیا کرتے ہیں، خواتین کیا کرتی تھی، ایک نے اسے لگا لی نا تو دوسری نے اپنا وہ اوپلا پکڑا ہوا لے گی وہاں پہ، اس نے ساتھ رکھ کے سے لگایا، اسی کو واپس لے. ہاں یہی اقتباس ہوتا ہے، اسی کو دین تھا کہ یہ چلتا ہے. یہی اقتباس. ایک تو آپ نے انتظار کا مفہوم بتایا، اگر یہ انظرونا ہماری قرات ہو تو انتظار کا مفہوم. اور دوسرا مفہوم ہے مہلت دینے کا. انذار کہتے ہیں مہلت دینے کا، یعنی اگر یہ باب افعال سے ہو تو پھر مہلت کا مفہوم، یعنی ہمیں مہلت دے دو. یہاں ترجمہ کیا؟ ہمارا انتظار کرو. کہا جائے گا، دیکھیں قیلا، یہاں قیلا کیوں آیا؟ یعنی یہ کلام ان کا کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے. تو اہل ایمان سے خطاب کر رہے ہیں تو جواباً بننا یہی چاہیے تھا کہ یقولون، وہ جواب میں یہ کہیں گے. لیکن یہاں قیلا کہا گیا. بعض نے یہ ذکر کیا، اس میں اشارہ ہو سکتا ہے کہ اہل ایمان کہ جیسے ان کے دل نرم پڑ جائیں، وہ کہیں اچھا سوچتے ہیں، واقعی یہ بیچارے آ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی تھے. تو قیلا ایک رائے یہ ہے، اگرچہ بعض نے کہا کہ یہ کلام اہل ایمان ہی کا ہے. قیل ارجعوا وراءکم، کیونکہ آگے بھی یہ آ رہا ہے کہ الم نکم معکم قالوا بلا ولکن، اب یہ کلام تو واضح طور پہ اہل ایمان کا ہے.
لیکن پھر بھی اس پہلی رائے کی گنجائش اس لیے موجود ہے کہ گویا جب اہل ایمان کو بتا دیا گیا نا کہ یہاں اقتباس کچھ نہیں ہو سکتا، تو اب اہل ایمان کو وہ پکار کے کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے، تو کہیں گے ساتھ تو تھے لیکن یہ تمہارے مسائل تھے، وہ آگے ذکر ہو رہا ہے، یہ سارے مسائل تمہارے ساتھ لاحق تھے، وہ جو ذکر کریں گے۔ تو قیل ارجعوا وراءکم، بعض علماء نے کہا یہ کہنے والے فرشتے ہیں۔ کون ہے؟ فرشتے ان سے کہیں گے ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ۔ کہاں لوٹ جاؤ؟ ظرف کا ہے پیچھے اپنے۔ اس کے بارے میں بھی 3 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ کہ ارجعوا وراءکم سے مراد دنیا کی طرف لوٹنا ہے، کیونکہ یہ نور ایمان ہے، اور ایمان ہم نے حاصل کہاں کیا تھا؟ دنیا میں تو جا سکتے ہو، وہاں چلے جاؤ، ارجعوا وراءکم۔ بعض نے کہا کہ یہ بات کہہ رہے ہیں جہاں اعمال نامے دیے گئے ہیں وہاں واپس جاؤ، ہمیں تو وہاں سے ملا تھا، اگر تمہیں مل سکتا ہے تو وہیں سے ملے گا۔ اور تیسری رائے یہ کہ واپس جانے کا کہہ ہی نہیں رہے، یہ اسلوب ہے کہ تمہیں نہیں مل سکتا، جیسے کہتے ہیں ہٹو یہاں سے، یعنی ارجعوا وراءکم سے مراد کیا ہے؟ بھاگو، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، جاؤ جا کے خود نور تلاش کرو۔ مراد کیا؟ نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ کہیں گے نا کسی کو کہ اچھا زمانے میں واپس لوٹ کے یہ کام کر لو، اس کا مطلب ہوگا کہ آپ اس کو بس ہٹانا بھگانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ اس کو ایک ایسے کام کا حکم دے رہے ہیں جو فی نفسی ہی ممکن ہے۔ جب ممکن ہے ہی نہیں تو گویا وہ امر جو ہے وہ اپنی حقیقت پر تو نہ ہوا نا، جب وہ کام فی نفسی ہی ممکن نہیں ہے، تو جب وہ اپنی حقیقت پر نہیں ہوا تو پھر مجاز ہے۔ تو مجاز کیا ہوگا؟ کہ بھئی ہم نور نہیں مل سکتا۔ بات واضح ہے؟ تو قیل ارجعوا وراءکم، کہیں گے کہ بھئی واپس پلٹ جاؤ، یہ ہٹو ترجمہ کیا حضرت ہم نے نہیں، انہوں نے کیا کہ اپنے پیچھے لوٹ جو در منصور کی روایت سے انہوں نے کہا کہ پیچھے جہاں لوگ تقسیم ہو رہا ہے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا، تو پھر تلاش کرو۔ التماس کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہاتھ لگا کے لمس سے تلاش کرنا، اگر سے مطلقاً تلاش کے لیے آتا ہے لیکن حقیقتاً کیا ہے؟ التماس۔ تو ہم اردو میں بھی جیسے پتہ نہیں کس معنی میں بولتے ہیں، لیکن التماس کرنا جیسے درخواست کرنے کے معنی میں ہے۔ تو ہاں اردو میں درخواست کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن عربی میں اصل میں التماس کا مطلب بحث ہے، یعنی التماس کا مطلب کیا ہے؟ لمس سے تلاش کرنا۔ تو فلتمسوا نورا یعنی اذهبوا الى ورائکم فلتمسوا ای فابحثوا عن النور، تو تلاش کرو۔ یہ نہیں کہ فلتمسوا نورا کسی سے مانگ لو، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں درخواست کر لو، یہاں ترجمہ کیا ہے؟ تلاش کرو، ابحثوا۔ تو التماس اصل میں کیا ہے؟ تلاش کرو۔ ہمارے یہاں التماس اس معنی میں نہیں، ہمارے یہاں التماس درخواست کے معنی میں۔ یہ خاص جیسے اندھیرے میں ہے تو ہاں لمس لگا لگا کے، بالکل جیسے بالکل اندھیرا ہے تو جا کے کوئی تلاش کر سکتے ہو تو کر، فلتمسوا نورا، ٹٹول لو بھی ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب پنجابی جواب دینا جا لب جائے گا۔ ہاں وہی لفظ وہی ہے۔ فرشتے میں ساری قرآن آتی رہے گی، ساری دنیا سے کہنے کے لیے۔ فضرب بینہم بسور، ڈال دی جائے گی ان کے درمیان ایک فصیل۔ سور اصل میں کہتے ہیں فصیل کو، تصور یا تصورو کہتے ہیں، سورتن بھی اسی سے ہے، ویسے سورتن بھی کس کو کہا جاتا ہے؟ فصیل ہی کو کہتے ہیں۔ تصور یا تصورو کہتے ہیں فصیل پہ چڑھنا۔ تو ان کے درمیان ایک دیوار، علماء نے کہا یا سور سے مراد ایک دیوار ہے، جدران ہے، جدار ہے، ان کے درمیان ایک جدار ڈال دی جائے گی۔ جو با ہے فضرب بینہم، اصل میں فضرب بینہم سور، ان کے درمیان ایک دیوار ڈال دی جائے گی۔ با جو ہے وہ تاکید کے لیے آیا صلے کا۔ باطن فی لہو باب، اب اس میں بھی ایک عجیب اشارہ ہے۔ بعض علماء اہل سنت نے جیسے بس کہا کہ دیوار ہے اہل جنت اور دوزخ میں تقسیم کے لیے، لیکن بیچ میں ایک دروازہ رکھا گیا۔ اب دروازہ جو رکھا گیا ہے وہ یا دو ہی ہو سکتے ہیں کہ کوئی ادھر سے ادھر چلا جائے یا ادھر سے ادھر آ جائے۔ لہو باب، ادھر سے ادھر جانے کا تو کوئی احتمال نہیں ہے، یعنی اہل جنت جو ہیں وہ تو اہل جنت ہیں، ادھر سے ادھر واپس آنے کا کوئی احتمال ضعیف موجود ہے۔ احتمال ضعیف نہیں، احتمال تو قوی ہے، لیکن ان لوگوں کی نسبت سے، یعنی جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوا اور وہ اپنے اصلاً دوزخیوں میں سے شمار ہوئے اور پھر وہ واپس آ جائے۔ تو لہو باب کے اندر جیسے بظاہر حکمت نظر نہیں آ رہی کہ بھئی وہ باب ہے تو پھر باب کا کیا کام ہے؟ فضرب بینہم بسور لہو باب، اچھا باطنہ، اس سور کے اندر کی طرف، باطن کی طرف، فیہ الرحمہ، یا اس دروازے کے اندر، ایک ہی بات ہے۔ باطنہ، اس کے باطن میں، وہاں کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، باطنہ کیا ہے اس کی خبر؟ فیہ الرحمہ،
اس میں کیا ہے؟ رحمت ہے. تو گویا یہ اہل جنت ہے، وہ باطن میں ہے. اور اس کے بعد وہ ظاہرہ، اور اس کے ظاہر میں یعنی باہر کی طرف کیا ہے؟ من قبلہ. قبل کس کو کہتے ہیں؟ جہت کو کہتے ہیں. جاء من قبل الشرق، جاء من قبل الغرب، من جہتہ العذاب. تو گویا جب قبل کہہ دیا نا تو ایک فعل کا مفہوم بھی پیدا ہو گیا. باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ یأتی العذاب. اور اس کے ظاہر میں من قبلہ، ظاہر کی جہت سے آتا ہے عذاب. عجیب سی آیت ہے ویسے، مطلب مفہوم یہی ہے بھائی اس کے اندر رحمت ہے، باہر عذاب ہے. لیکن فرق تھوڑا سا اللہ نے کیا کیا ہے، باطنہ فیہ الرحمہ، اور یوں نہیں کہا ظاہرہ فیہ العذاب، بلکہ وظاہرہ من قبلہ، من قبل السور. ٹھیک ہے، یعنی من قبل جو ظاہر السور ہے، من قبلہ ما ہوا من قبلہ ایش الخبر یأتی العذاب، وہاں سے عذاب آتا ہے. اللہ کیا بتانا میرا تھانوی نے کیا فرمایا. میں نے دیکھا عموماً علماء نے اس پہ کوئی اتنا تفصیلی کلام نہیں کیا کہ اس اسلوب میں فرق کیا واقع ہوا ہے. ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا، جس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اندرونی جانب میں رحمت ہوگی اور بیرونی جانب کی طرف عذاب ہوگا. حسب روایت در منصور یہ دیوار آراف ہے، اور اندرونی جانب سے مراد مومنین کی طرف والی جانب، اور بیرونی جانب سے مراد کافرین کی والی جانب، اور رحمت سے مراد جنت اور عذاب سے مراد دوزخ. اور شاید یہ دروازہ بات چیت کے لیے ہو یا اسی دروازے میں سے جنت میں جانے کا راستہ ہو، اور زیادہ تحقیق آراف کی، سورہ آراف کے بنجن میں گزری. ہاں یعنی ایک مشہور رائے یہ کہ جو فصیل ہے اس طرف دوزخی ہیں، اس طرف اہل جنت ہے. فصیل کے اوپر جو ہے وہ علی الاعراف رجال، اس پر بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں. اصحاب اعراف کے بارے میں بھی کثرت سے آراء موجود ہیں. بعض نے کہا کہ وہ اصحاب فترہ ہیں کہ جن تک کسی رسول کی دعوت نہیں پہنچی. مشہور ترین قول کیا ہے کہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں لیکن اعمال کے پلڑے جو ہیں وہ برابر ہیں. اب برابر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح برابر ہیں؟ نہیں، اس طرح بھی ہو سکتے ہیں. علماء نے کہا ان کے اندر ایک موجب ہے عذاب کا اور ساتھ ساتھ ایک موجب ہے رحمت کا. مثلا مثال کیا دی ہے، ایک شخص فرض کفایہ تھا جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، نکل پڑا، جا کے شہید ہو گیا. والدین نے روکا تھا نہیں جانا، نافرمانی کر کے گیا، جا کے شہید بھی ہو گیا. اب فرض کفایہ والے جہاد میں والدین کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتا تھا لڑکا، کیونکہ اگر فرض عین ہوتا تو ٹھیک ہے، لیکن جہاد کرنے گیا نافرمانی کر، لیکن اب وہ تھا مخلص، جا کے شہید بھی ہو گیا. کہا وہ کہاں ہوگا؟ وہ آراف پہ بیٹھا، کہ اس کے جہاد کی ابتدا والدین کی نافرمانی سے ہوئی تھی، تو اس کو ادھر جانا چاہیے، لیکن وہ جا کے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو جنت میں جانا چاہیے. اصحاب اعراف کے ساتھ ان دی اینڈ ہوگا کیا کہ وہ جنت ہی میں داخل، تھوڑا سا تخویف کا معاملہ ہوگا اور انہیں پھر جنت میں داخل کر دیا جائے. سر والدین کو آج داڑھی بھی نہیں رکھنے دیتے، وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے. نہیں، فرض واجب کی بات نہیں، وہ جو فرض ہے وہ اس میں تو اطاعت کسی کی نہیں ہوتی. یہ تو بات ہو رہی ہے فرض کفایہ. میرے حق میں کیا تھا؟ مستحب ہی تھا نا. جیسے ایک بندے پہ ظاہر ہو گیا اور اس کو پتہ ہے یہ راستہ ٹھیک ہے، آج میں جہاد پہ جا سکتے ہیں، تو وہ چلے اور تفصیل ہے اس کی بالکل آئیڈینٹیفائی ہو گیا. والدین کے ساتھ نہیں جانا، اور والدین کو ساری سہولیات میسر تھیں، اور بھائی بھی تھا ان کی خدمت کے لیے، سب کچھ تھا، بس وہ نہیں جانا چاہتا. یہ مفتی صاحب سے پوچھے. نہیں سر، اکثر ہے تو یہ آج کل کے والدین، میں بڑی والدین کی عزت کرتا ہوں، میں سارا وہ کرتا ہوں، لیکن آج کل یہ ایک والدین کو بھی خدا بنا دیا گیا. جو ہمارا کلچر ہے نا یہاں کا، ٹھیک ہے والدین کی عزت سارا کچھ ہے، لیکن دین کے میرا تو خیال الٹ ہو رہا ہے. اب تو والدین کی عزت و احترام ختم ہوتا جا رہا ہے. سر جو لوگ دین پہ چلنا چاہ رہے ہیں، اچھا ان کے وہ سارا کچھ والدین کا کر رہے ہیں. اگر وہ کسی تبلیغی جماعت میں چلا گیا، اب میں یہاں فورس میں آؤں نا، پوری اپنی والدہ کی سیٹنگ بنا کے سارا کچھ ماشاءاللہ، مطلب جو بھی گھر میں جو اسباب مہیا کر سکتا تھا سارا کچھ. مجھے میرا دوست انگلینڈ سے اس نے مجھے میسج کیا ہے، وہ والدہ کی خدمت کرتا تو یہاں قرآن اکیڈمی کورس کرنے آیا سر. اور یہ والدہ نے تو کچھ نہیں کہا نا آپ کو؟ نہیں، والدہ تو راضی والدہ تھوڑی سی ریلیکٹنٹ تھی، لیکن یہ کہ وہ لیکن سر یہ ایک تھوڑا سا نا کہ ہے غلو ہے دیندار لوگوں میں اس حوالے سے کہ والدین کو اتنا بھی خدا پہ مطلب ایک حد ہے. ہاں صحیح ہے. جب آپ نے ان کی ساری ضروریات آپ پوری کر رہے ہو، ٹھیک ہے، والدین نے گھر بیٹھ کے ڈرامے دیکھنے خود، اور آپ کو کہہ رہے ہیں آپ نے جب نہیں سر یہ ہو رہا ہے. وہ جماعت میں چلا گیا یا کسی بھی اس میں چلا گیا، اس پہ تان ہو گیا. ہاں نہیں، یہ بات آپ کی درست ہے، یہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے وہ جیسے دین کے راستے سے روکا بھی جاتا ہے. والدین کی طرف سے یہ کہہ رہے کہ باقی کہہ رہے کہ تان جیسے کہہ رہے کہ دوست کو نہیں، کئی دفعہ جیسے کہہ رہے ہیں والدین کی طرف سے بھی ہوتا ہے. والدین کی طرف سے بھی ہوتا ہے، سوسائٹی کی طرف سے بھی ہوتا ہے. یعنی وہ جو کسی نیکی کا تقاضا بھی گیا وہ گندا ہو گیا،
اور وہ جو مطلب یہ تھوڑا سا ہے جو باہر کے ملکوں میں چلے جائیں آپ پیسے زیادہ بھیج رہے ہیں وہ زیادہ والدین ہاں وہ چاہے والدین کے پاس نہیں بھی ہیں تو والدین ان سے راضی ہیں. اصل چیز رکھوانا پڑتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے، اس میں کافی حد تک ایک حقیقت بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے. لہٰذا بیلنس معاملے کو کرنا ضروری ہے. لیکن بہرحال میں تو بتا ہی رہا تھا کہ جیسے مثال یہ دی گئی، اسی طریقے پر یہ بھی کہا گیا کہ اعراف پر وہ لوگ ہیں کہ جن کے استوت حسناتہم و سیئاتہم، ان کی حسنات اور سیئات خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہ. تو آپ دیکھیں کہ اصحاب اعراف کے بارے میں بھی آیا تو وہ کہیں گے اس کے بعد آخر میں کیا ہے، ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. ایک قوی رائے یہ کہ یہ اہل اعراف سے خطاب ہے، ادخلوا تم بھی داخل ہو. اس کے بعد آپ دیکھیں جب یہ آیت آتی ہے نا تو اصحاب اعراف کا ذکر اب دوبارہ نہیں آتا. اب ڈائریکٹ خطاب وہاں سورہ اعراف میں کیا ہے، اصحاب النار و اصحاب الجنہ ان افیدوا علینا من الماء. یہ اصحاب النار جو ہیں وہ اہل جنت سے کہہ رہے ہیں. یہاں تو بلکہ امام راضی نے یہ لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ اتصال کے لیے قرب مکانی ضروری نہیں ہے. کہہ رہے ہیں یہ جو جگہ ہے نا دونوں جو فصیل کہا گیا اور یہ سب کچھ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ فوری تصور لیں گے ایک دیوار کی ادھر کھڑا ہے ایک دیوار کی ادھر کھڑا ہے. کیسی فصیل اللہ بہتر جانتا ہے. ایک طرف اہل دوست اور ان کے درمیان جیسے بہت فاصلہ ہو سکتا ہے، بس ہمارا تو مشاہدہ ہے، لیکن بس اتصال کی ایک کیفیت ہے کہ ان کو ان کی آواز آ رہی ہے وہ ان سے کلام کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو یوں ہی سمجھیں کہ بالکل ہاں وہ تو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کچھ نعمتیں وہاں کے قوانین بھی اور ہیں کہ جس طرح آواز پہنچتی ہے تو پانی پہنچا دو، مطلب اس میں کیا مسئلہ ہے. یہ سارا تصور خراب کب ہوتا ہے، ہم اپنے فوری فی نفسی اس تناظر میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو جیسے لگ رہا ہے کہ وہ اوپر چھت پہ کھڑے ہیں تو ان پہ کہنے ذرا پانی ڈالو. اس طرح تو نہیں ہو رہا. یہ ایک فصیل کی حقیقت کیا ہے، اس سور کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہاں بالکل ان میں مکالمے ہیں. دیکھیں وہ سورہ اصافات میں کیا وہ جو کہنا ہے کہ قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول اینک من المصدقین. اس کے بعد تو دوسرے صاحب نے کہ قال هل انتم مطلعون، تم نے اس سے ملاقات کی. فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم. پھر خطاب شروع ہوگا قال ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. تو خطاب بھی ہو رہا ہے اور سارا کچھ. پھر آپس میں خطاب کریں گے افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی. تو واللہ اعلم. تو فرمایا کہ وظاہرہ من قبلہ ای من جہتہ العذاب ینادونہم. منافقین اہل ایمان کو پکاریں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. دو آرا ہیں، ایک رہی کہ الم نکم معکم فی الدنیا. یہ تو خیر اتنی بڑی بات اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو سب دنیا میں ساتھ ساتھ ہے، کفار بھی تھے. تو کہا کہ الم نکم معکم فی الصلوات والجہاد وفی المجالس. ہم اس طرح کے کاموں میں، جہاد میں، نمازوں میں اور بھی چیزوں میں تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا دنیا میں؟ کیا ہم اہل ایمان میں نہیں تھے دنیا میں؟ الم نکم معکم قالوا بلا. انہوں نے بھی انکار نہیں کیا، ہاں تھے تو صحیح، تم ہمارے ساتھ نماز تو کرتے ہی تھے. قالوا بلا. لیکن اس کے بعد بتایا ولکنکم، لیکن تم نے فتنتم انفسکم. دیکھیں اس میں فتنتم انفسکم میں دو آ رہا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ فتنتم انفسکم کیا فرماتے ہیں، کیا رائے نقل کی تھی، ایک تو رائے ہے فتنتم انفسکم ہاں بالکفر والشرک، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا کفر و شرک کے ساتھ. بعض نے کہا کہ فتنتم انفسکم سے مراد ہے فتنتم انفسکم بحب الدنیا، یعنی کفر و شرک کی جو علتیں ہیں نا، حب دنیا، حب جا، فلاں فلاں جو فتنے کی کیفیات ہیں، فتنتم انفسکم. یعنی اللہ جو خطاب کر رہا ہے وہاں اہل ایمان منافقین سے، وہ کہ فتنے میں ڈالا تم نے. تو یقیناً یہ وہی فتنہ ہو سکتا ہے کہ جو کفر تک پہنچائے، کیونکہ منافقین کی تعریف یہ ہے کہ ہم لیسوا بمؤمنین، وہ مومنین نہیں ہیں، اندر سے کافر ہوتے ہیں. یہی ہے نا. تو ولکنکم فتنتم، یہ نہیں ہو سکتا کہ فتنتم انفسکم بالمال، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن فتنتم انفسکم بالمال حتی بلغ بکم المال الی الکفر، یہاں تک کہ مال تمہیں، حب مال تمہیں کفر تک لے گیا. اس کے بعد فرمایا وتربصتم. اس کے بارے میں بھی دو آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ وتربصتم ای وتربصتم بالتوبۃ والرجوع الی الایمان،
توبہ اور رجوع الی الایمان میں تم نے تاخیر کی. تربص کہتے ہیں انتظار کرتے رہنے کو. تو تم نے کس بات میں انتظار کیا؟ اچھا دیکھ لیتے ہیں ابھی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تو پھر مومن ہو جائیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، پھر ایمان لے آئیں گے. تو وتربصتم. اور دوسرا معنی یہ لیا گیا کہ وتربصتم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نتربص به ریب المنون، ہم نے پڑھا تھا سورہ طور میں، سورہ طور میں. تو اس میں کیا تھا کہ ہم ان کے بارے میں انتظار میں ہیں کہ بھئی موت کب آتی ہے، حوادث دہر کب آتے ہیں. تو یہاں بھی تم اسی انتظار میں رہے کہ کب کفار کو فتح ہوتی ہے، کب یہ لوگ شکست کھاتے ہیں. تو وتربصتم ای وتربصتم بالتوبۃ پہلی رائے تھی، وتربصتم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وانتظرتم والعیاذ باللہ ہلاکہ، تم ان کی ہلاکت کے منتظر رہے. اس کے بعد فرمایا وارتبتم، یہ بالکل واضح ہے، یعنی تم شک میں پڑے رہے. ارتیاب اور شک میں تھوڑا سا فرق ہے. شک تو ایک علمی حالت کا نام ہے، ارتیاب اس کے نتیجے میں نفسی کیفیت کا نام ہے. ٹھیک. وارتبتم یعنی جس میں ہر وقت کھٹکا ہے، پریشانی ہے، یہ کیا ہے؟ وارتبتم. لم یرتاب. تو فرمایا وغرتکم الامانی، امانی جمع ہے امنیت ان کی، اور تمہیں امانی نے دھوکے میں ڈالے رکھا. یعنی امانی سے کیا مراد ہے؟ خواہشات. خواہشات سے کیا مراد ہے؟ بعد میں کہا کہ طول عمل مراد ہے. لمبی لمبی خواہشات، مستقبل میں ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، یوں کر لیں گے، وہ کر لیں گے. ہر وہ خواہش کہ جس کے پیچھے بنیاد نہ ہو اس کو عربی میں امنیہ کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں وہ خواہش کہ جس کی بنیاد ہو، جس کے لیے میرے پاس دلیل ہو، وہ رجا کہلاتی. لیتا جو ہے وہ تمنی کے لیے آتا ہے، اور لعلہ جو ہے وہ رجا کے لیے آتا ہے. تو یہاں امنیات مراد ہے کہ کوئی، یعنی ہو سکتا ہے ان کی امنیات میں سے ایک امنیہ یہ بھی تھی کہ شاید اگر بالفرض قیامت آئے گی، ہمیں شک تو ہے لیکن ہم دنیا میں کچھ اعمال ساتھ ساتھ کر ہی رہے ہیں نا، تو ہماری شاید نجات ہو جائے. یہ بھی امنیہ. بنیاد تو کوئی نہیں، بنیاد تو ایمان کی بنیاد پہ ہوگی، بنیاد تو ایمان ہے. تو غرتکم الامانی، بس اس میں مطلب اس کو کھولا بہت جا سکتا ہے. ہر ایک کی امانی ہوتی ہے، ان دی اینڈ جو ہے وہ وشفل تھنکنگ ہے. مستقبل میں لمبی لمبی خواہشات ہیں، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کل کا، وغیرہ وغیرہ. وغرتکم الامانی، یہاں تک کہ کیا ہوا؟ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا. اور بہت سے مفسرین نے امر اللہ سے مراد موت لی ہے. حتی جاء امر اللہ ای حتی جاء الموت. بعض نے کہا کہ امر اللہ سے مراد قیامت، یہاں تک کہ قیامت آ گئی. تو بہرحال قیامت صغریٰ ان کی موت ہے، اور قیامت کبریٰ قیامت ہے. اور تمہیں کس نے دھوکے میں ڈالا؟ وغرکم باللہ الغرور، اللہ کے بارے میں تمہیں الغرور نے دھوکے میں ڈال دیا. الغرور کون ہے؟ فعول کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ شیطان. غرور مصدر ہے، اور غرور کون ہے؟ اسم الفاعل کا مبالغہ، یعنی غار کا صفت مشبہ، فعول غرور. صدق اللہ العظیم. فتنے کے حوالے سے بات کری کہ فتنے نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالیا، جس کی اولاد اور بیوی کو فتنہ کہا گیا، وہ بھی ہم کو کرتے ہیں، اس کو معاف کرتے ہیں. ہاں دیکھیں اس میں دیکھیں فتنتم انفسکم سے مراد یہ ہے کہ اپنے ارادے سے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا. جہاں تک یہ ہے کہ شادی کے نتیجے میں جو اولاد اور اموال ہیں وہ فتنہ ہوتے ہیں، وہ کس صورت میں ہے؟ وہ اس صورت میں ہے کہ اذا مطلب کیا فرمائے یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. وہ اللہ کا حکم تھا. ضروری نہیں ہے کہ مال اور اولاد اور بیٹے جو ہیں میرے لیے فتنہ بنے، لیکن میں اپنے ارادے سے ان کو فتنہ بنا سکتا ہوں کہ نہیں، اپنے ارادے سے بنا سکتا ہوں، لیکن اپنے ارادے سے یہ بالکل میرے لیے خیر بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ دیکھیں فتنہ عربی زبان میں نا ایک سے زیادہ معنوں میں آتا ہے. فتنہ کئی دفعہ محض آزمائش کے لیے. اس اعتبار سے دیکھیں تو وہ اتنا وسیع معنی ہے جو خود قرآن میں بیان ہوا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہر دوسرا آدمی دوسرے کے لیے فتنہ ہے، اور مال اور اولاد نہیں. یہاں تک کہ یہاں صحابہ سے مروی ہے کہ النبی فتنة لقومہ والقوم فتنة للنبی. کیا مطلب؟ ان کے ذریعے ان کو آزمایا، ان کے ذریعے ان کو آزمایا. الاغنیاء فتنة للفقراء والفقراء فتنة للاغنیاء، ایک دوسرے کو آزمایا جا رہا ہے. تو ایک معنی فتنے کا ہے کہ محض آزمائش، تو مال اور اولاد اس معنی میں آزمائش ہے. ایک معنی فتنے کا بمعنی کفر بھی آتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کہا، ابھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ذوقوا فتنتکم. وہاں علماء کی ایک رائے کہ ذوقوا یعنی جزاء کفرکم،
جو تمہارے ایک تو فتنہ لغوی معنی میں نا جلانا، وہاں کیا تھا بھئی اپنا فتنہ یعنی کفر و شرک کا مزہ چکھو. تو اب ایک ہے فتنہ آزمائش، اور اس معنی میں بھی فتنہ آتا ہے، اور ایک اس آزمائش کے نتیجے میں اگر آزمائش میں انسان پورا نہ اترے اور کافر ہو جائے اس کے لیے بھی فتنہ آتا ہے. تو جہاں یہاں آ رہا ہے فتنتم انفسکم، وہاں سبب آزمائش کے لیے نہیں آ رہا، آزمائش کے نتیجے کے لیے آ رہا ہے. بات واضح؟ اللہ اعلم. گولڈ کی پیوریفیکیشن کو بھی کہتے ہیں. اصل میں لغوی معنی تو یہی ہے فتنتم الذهب بالنار. اس کی پیوریفیکیشن. جی ہاں، تو آزمائش میں بھی اصل تو پیوریفیکیشن ہی ہے نا. سر ویسے جتنی جگہ یہ میں اپنی رائے کے حساب سے، ناقص رائے کے حساب سے یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کی جو سوچ ہے کہ بھئی ہمیں تھوڑی دیر جو ہے وہ آگ میں ڈالا جائے گا then we will be pure. ہاں دیکھیں، یہ جو تصور ہے نا، جس کو کیا کہتے ہیں عیسائیوں کے ہاں، اس کو کیا کہا جاتا ہے، ایک انگریزی میں لفظ ہے جو یہ خصوصاً کہ آگ جو ہے وہ صرف پیوریفیکیشن نہیں، اس کا ایک کیا اس کا نام ہے، عقیدہ اس طرح کا. ہمارے ہاں یہ بات اپنے کل میں، جیسے علماء نے نقل کی ہے باقاعدہ علم کلام کی کتابوں میں، کل میں درست نہیں. آگ محض پیوریفیکیشن کے لیے نہیں ہے، آگ تعذیب کے لیے، اور کچھ لوگوں کے لیے صرف تعذیب کے لیے، کوئی پیوریفیکیشن نہیں ہوگی. وہ کیوں؟ پیوریفیکیشن ان کے لیے ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے وہ تطہیر ہے، وہ تکفیر سیئات ہے. لیکن جو ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے تطہیر نہیں ہے، محض تعذیب ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ عیسائیوں کی وجہ سے ایک تصور آیا ہوا ہے، اور وہ ہمارے ہاں بھی. جہاں پہ فتن کا ورڈ آتا ہے وہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر آئیڈیا جن لوگوں کا یہودی اور نصرانی ہوتا ہے وہاں پہ زیادہ تر یہ لفظ جو ہے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا یار یہ کر لو کوئی بات نہیں، معافی تو ہو ہی جانی. تو اس سینس میں فتن کا جو یوزیج ہے. ہاں یہ بات ہو سکتی ہے اس طرح، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فتن تم کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جیسے بالکل تکیہ کر کے کچھ چیزوں پر اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالیں اور گناہوں میں ڈالیں، یہاں فتنے جیسے گناہوں اور کفر کے معنی میں. ہاں وہ بڑا خطرناک بات ہے، لیکن شاید منافقین کے لیے یہ معنی نہیں ہے شاید، یعنی منافقین کے لیے یہ معنی، یہ جو آپ معنی بیان کر رہے ہیں کئی دفعہ ایمان کے ساتھ بھی ہو. جی وعلیکم السلام. مخل تو نہیں، اب تو ہم نے آپ کے پاس آنا ہے، میں لیٹ ہو رہی ہوں. اچھا اچھا، درخواست لے کے؟ جی درخواست. اچھا وہ کیا؟ ہم کھانے کا